مزہ آئے اللہ کی یاد میں کیسے مزہ آئے, اللہ کی عبادت میں کیوں کر لطف آئے, کیسے ذکر کی لذت پاؤ, کیسے عبادت کی لذت پاؤ جبکہ حرام کے لقموں سے تمہارا وجود زندہ ہو چکا. خدا کے سامنے جھکنے کے بعد چاہے کہ جو اللہ تعالیٰ جل شانہ و جل جلالہ نے احکام دیے ہیں ان کے سامنے جھکو. نماز کس لیے پڑھوائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ تمہیں 5 وقت خدا کے سامنے سر جھکا کر اس چیز کی عادت پڑ جائے. یہ تم سمجھ لو کہ میں کسی غیر خدا کے سامنے جھکنے کے لیے بنا ہی نہیں ہوں. سارا عالم میرے سامنے جھکنے کے لیے بنا ہے, میں کسی کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنا. روکو, کیوں رکھوایا جا رہا ہے؟ اسی لیے رکھوایا جا رہا ہے کہ وہ نفس جو مجھے کہتا ہے کہ میرا کہنا مان, کبھی کہتا ہے چلو ذرا سنیما چلے, سنیما پہنچے, شو دیکھے, فلم میں کسی اسٹار کی صورت دکھائی دی, اس کے حسن کی لذت سے ایسے بے خود بنے, مدہوش بنے کہ اب اسی کا خیال ہے, اسی کا فراق ہے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے سلطنت کو چھوڑ دیا, حکومت کو چھوڑ دیا. میں فلم اسٹار کے عشق میں دیوانہ بن کر ابھی سنیما پہنچے تھے, وہاں صرف لو اسٹوری سن کر دل میں لو کی امنگ پیدا ہوئی. پہنچے ایسی سوسائٹی کے اندر جہاں ہمیں بھی ڈانس کرنے کا موقع ملے, پہنچے ایسی سوسائٹی میں جہاں ہمیں بھی شراب پینے کا موقع ملے. ایک ذرا تھا سنیما آنا شراب خور بھی بنا رہا ہے, ناچنے والا بھی بنا رہا ہے, دنیا کی سب خرافات میں مبتلا کر رہا ہے. یہ نفس تھا اور اس نے ذرا کی شہ دی, ذرا کا اشارہ دیا اور ذرا سے اشارے کے اوپر پھر ساری چیزیں قربان ہو گئیں. اس نفس کو مارنے کے لیے, اس نفس کو مارنے کے لیے ایکسرسائز کی جا رہی ہے کہ نفس کو بتا دیا جائے کہ میں تیرا کہنا ماننے کے لیے نہیں بنا ہوں, میں تو خدا کا کہنا ماننے کے لیے بنا ہوں. خدا نے کھانا حلال کیا, پینا حلال کیا, بیوی کے پاس کا مرد کے پاس اور مرد کا بیوی کے پاس جانا حلال کیا, لیکن دن کے وقت میں رمضان کے مہینے میں ہرگز نہیں جاؤں گا. تو چوٹی سے ایڑی تک کا زور لگا لے, تیرا کہنا نہیں مانوں گا, میں تو خدا کا بندہ ہوں, تیرا بندہ نہیں ہوں. یہ ہوگا, یہ ٹکے, یہ پیسے, یہ پاؤنڈ, یہ پنی, یہ شرین کے جو آج تمہیں رجھا رہے ہیں, ان کی محبت میں تم دیوانے نہ بن جاؤ. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جو دولت بھی تمہارے پاس ہے اس میں سے 2.5% نکالتے چلے جاؤ, 2.5% اس میں سے نکالتے چلے جاؤ. یہ زکات کہلاتی ہے, تاکہ اس مال کی محبت میں تم گرفتار نہ ہو جاؤ اور یہ سمجھ لو کہ میں اس مال کا بندہ نہیں ہوں, یہ مال میرا بندہ ہے, یہ مال میرا غلام ہے. سبق دیا جا رہا ہے تم کو حج کا, بتایا جا رہا ہے تم کو کہ ہاں تکلفات کی زندگی میں نفس کیسا ہے اچھے اچھے کپڑے پہننے کو, نفس کیسا ہے نرم گدیروں پر سونے کو, نفس کیسا ہے عزیز و اقربا کے ساتھ رہنے کو, نفس کیسا ہے دوستوں کی جمت میں اپنے وقت کے گزارنے کو. لیکن تم اس کے لیے نہیں بنے, تم تو خدا کے لیے بنے ہو. ان لذتوں کو چھوڑ کر ایک دن کے لیے ایسا بھی کرنا کہ سادہ کفن کا لباس پہن لینا جو تمہیں یاد دلا دے کہ ایک دن مرنے کے وقت یہی لباس مجھے پہننا ہوگا. میدان میں عرفات سے حاضر ہوگا جو تمہیں یاد دلا دے کہ جس طرح آج یہاں عرفات کے میدان میں ننگے سر ننگے پیر لاکھوں کی مخلوق کے بیچ میں سورج تک کی تپش ہو رہی ہے اور میں کھڑا ہوا کہہ رہا ہوں لبیک لبیک. ایک دن وہ آنے والا ہے کہ مجھے اس مولا کی بارگاہ میں خطاب دینے کے لیے قیامت کے دن اسی سورج سے کھڑا ہونا ہے. میں اس خدا کا بندہ ہوں, اس دنیا کا بندہ نہیں ہوں. یہ نماز روزہ حج زکات کس لیے فرض کیا گیا؟ تاکہ تم کو اسلامی لائف, اسلامی زندگی کا سبق مل جائے کہ اسلامی زندگی کی اصل کیا ہے. انسان کسے کہتے ہیں, مسلمان کسے کہتے ہیں. انسان وہ جو اس سانچے کے اندر اپنے آپ کو ڈھالے, مسلمان وہ جو ایک کیریکٹر رکھتا ہے. کیا کیریکٹر ہے اس کا کیریکٹر یہ ہے کہ دنیا کی ساری اٹریکشن آ کے جمع ہو جائے, دنیا کی تمام مقناطیسی قوتیں اس کو اپنی جانب کھینچنے کے لیے مائل ہو جائیں, چاروں طرف سے زور لگا لیا جائے یہ ہمارا بن جائے, مگر یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے. مسلمان وہ ہے جو سب عالم کی طرف سے نظر سے لیتا ہے اور دیکھتا ہے اسی مولا کو, جانتا ہے سنتا ہے اسی مولا کی, سر چکاتا ہے اسی مولا کے سامنے. اسے کہتے ہیں مسلم. سب چیزوں سے کام لیتا ہے اس خدا کے معین کیے ہوئے اصول کے مطابق, اس خدا کے معین کیے ہوئے احکام کے مطابق. زندگی کیا ہے مسلمان کی؟ اخلاق. زندگی کیا ہے مسلمان کی؟ عادات. اس صورت کا نام انسان نہیں ہے, اس صورت کا نام مسلمان نہیں ہے. آپ نے فیض کیپ اوڑھ لی,
یا جینا کہے پوڑ لی. مولانا عبدالعلیم صاحب نے پگڑی باندھ لی اس قسم کی اور دوسرے نے پگڑی باندھ لی دوسری قسم کی. کسی نے عرفان لگا لیے, کسی نے رومال ڈال لیا, کسی نے رومال ویسے ہی لپیٹ لیا, کسی نے کوٹ پتلون پہن لیا, کسی نے شیروانی پہن لی, کسی نے جبہ پہن لیا, کسی نے لمبا کرتا پہن لیا. ان کپڑوں کا نام مسلمان نہیں ہے, ان کپڑوں کا نام مسلمان نہیں ہے. اسلام نام ہے کیریکٹر کا, مسلمان نام ہے اس کیریکٹر کا جو کیریکٹر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے پیش کیا. کل رات کی تقریر کو یاد کیجیے, میں بتا رہا تھا کہ تمہاری آنکھیں کیسی ہونی چاہیے. آنکھیں ایسی ہوں جیسی آنکھیں تھی محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. کان کیسے ہوں, ایسے کان ہوں جیسے کان تھے محمد رسول اللہ کے. زبان کیسی ہو, ایسی زبان ہو جیسی زبان تھی محمد رسول اللہ کی. میری مراد یہ نہیں ہے کہ آنکھیں سرمگی ہوں, ہرن کی آنکھوں سے بھی بڑی ہوں, پیاری پیاری رسیلی ہوں. نہیں نہیں, چھوٹی ہی آنکھیں صحیح. نہیں نہیں, بہت بڑی بڑی آنکھیں صحیح, اوسط درجے کی آنکھیں صحیح. مطلب کیا ہے کہ تمہاری آنکھیں وہ دیکھیں جو محمد رسول اللہ نے دیکھا, اور وہ نہ دیکھیں جس کو محمد رسول اللہ نے نہ دیکھا. کان وہ سنے جس کو محمد رسول اللہ نے سنا. رات ہی بتایا اور تمہیں سمجھایا تھا اس مضمون کو کہ سوچو سوچو کہ یہ تمہاری آنکھیں غیر محرم عورتوں کو دیکھنے کے لیے نہیں بنی, عورتوں کی آنکھیں غیر محرم مردوں کو دیکھنے کے لیے نہیں بنی. قرآن فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم, فرما دیجیے مومنوں سے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں. کہہ دیجیے مومن عورتوں سے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں. عورتوں کا حسن و جمال یہ اس لیے نہیں بنا ہے کہ غیروں کو دکھایا جائے, یہ اس لیے بنا ہے کہ جو حلال شوہر ہے اسی کو دکھایا جائے. ہنسی نہیں, کبھی مسکراہٹ نہیں آیا. روتی رہتی تھی اپنے پیارے بابا کے انتقال کے صدمے میں. ایک دن اپنی بہنیری کی کہتی ہیں ایک فوسن جو آئی ہوں کہ مجھے ایک بات کا بڑا رنج ہے. جب سے جوان ہوئی ہوں آج تک کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ فاطمہ موٹی ہے یا دبلی, لامبی ہے یا چھوٹی. میرے جسم کا بناؤ کی کسی کو خبر نہیں تھی کہ کسی غیر محرم مرد کو صورت دکھانا تو بڑی چیز ہے, ہم نے اپنے جسم تک تو نہیں دکھایا کہ ہم لامبے ہیں یا چھوٹے ہیں, ہم بڑے ہیں موٹے ہیں. افسوس اس چیز کا ہے کہ جب ہمارا انتقال ہو جائے گا اور اب ہمارا انتقال قریب ہے تو ہماری ناش کو لوگ اٹھائیں گے, جنازے کو سجائیں گے, اس میں پتہ چل جائے گا کفن پہنانے کے بعد کہ اب فاطمہ موٹی ہے یا دبلی ہے, فاطمہ لامبی ہے یا چھوٹی. صدمہ اس چیز کا ہے. فاطمہ ایسے ہی دا میں نے پرانے ملک میں دیکھا ہے کہ جنازے کے اوپر ایک گہوارہ ڈال دیا کرتے ہیں. ہم آپ کے جنازے کے اوپر گہوارہ ڈال دیں گے. اس وقت مسلمانوں کے جنازے کے اوپر گہوارہ نہیں ہوتا. یہ پہلا موقع فرماتی کہ ہم آپ کے جنازے پر گہوارہ ڈال دیں گے, اس پر ایک تعداد ڈال دیں گے. فاطمہ فرماتی کی طرح بنا کر دکھاؤ. پتیاں بھی بنا کر دکھایا, لالبائی پر لگا کر دکھایا. فاطمہ لگے سے مسکراہٹ آیا, خوشی آئی کہ الحمدللہ مرنے کے بعد کہاں حیا کا یہ عالم تھا اور کہاں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ ذرا پاؤڈر اور تو اور ہماری ہندوستان کی بہنیں بھی یہاں آنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی اور آپ کے جو آرڈر تھے احکام تھے, تمہارے خاندان اور تمہارے قبیلے کا جو طریقہ تھا اس کو بھی بھولتی جا رہی ہیں. میری بہنیں معاف کریں, سب کی عزت کرتا ہوں, ان کی عزت میری عزت, میری عزت ان کی عزت. میں اگر ان کی بے آبروئی دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں جھکتی ہیں, میرا کانشنس مجھے ملامت کرتا ہے, میری بے غیرتی مجھے سامنے دکھائی دیتی ہے. میں ان کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہوں, وہ برا مانتی ہوں میرے ان کلمات پر, لیکن میری پیاری بہنوں اور عزیز بچیوں برا نہ مانو, میں تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ تمہارا آپ جینا ایسا نازک آپ جینا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ اس کو کسی کی نظر لگ جائے. یہ اسی لیے ہے کہ محفوظ رہے اپنے مقام پر. تمہاری عزت کو محفوظ رکھا ہے محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ 2 روز کے بعد خاص طور سے عورتوں کے مسئلے پر گفتگو کرنے والا ہوں, عورتوں کو بتانے والا ہوں کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے. اس وقت میں سمجھاؤں گا کہ تمہاری عزت کو کس طرح سے بلند کیا ہے محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. عرض یہ کر رہا ہوں کہ اسلام حقیقتاً ایک کیریکٹر کا نام ہے, ایک کیریکٹر کا نام ہے.
صفات کا نام ہے، صورت کا نام انسان نہیں ہے. اس کیریکٹر کو پیدا کیجیے کہ جو انسانیت کا کیریکٹر ہے، اس کیریکٹر کو پیدا کیجیے کہ جو مسلمان کا کیریکٹر ہے. اور وہ کیریکٹر کیا ہے؟ اس کا ماڈل ہے تمہارے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ایک طرف اس کیریکٹر کے 3 شعبے ہیں، 3 شاخیں ہیں، 3 ایسپیکٹ ہیں اس لائف کے. ایک انسان کا کیریکٹر خدا کی طرف کہ خدا کی سوا کسی کے سامنے اس کا سر نہ جھکے. دوسرا اس کا کیریکٹر اس کی ذات کے متعلق کہ اپنے نفس کے سامنے بھی اس کا سر نہ جھکے. تیسرا کیریکٹر بندوں کے سامنے کہ بندوں کے کیا حقوق ہیں ان کو وہ اپنے جیسا سمجھے، اپنے جیسا سمجھے، اپنا بھائی جانے. کیا کیریکٹر ہے؟ حقوق اللہ. اسلام کا خلاصہ بتا رہا ہوں. حقوق اللہ، اللہ کے حقوق سے تم پر. حقوق النفس، تمہاری جان کے حقوق سے تمہارے اوپر. حقوق العباد، اللہ کے بندوں کے جو حقوق تمہارے اوپر. ان تینوں کے مجموعے کا نام جو شخص ایک طرف اللہ کے حقوق کو پہچانے، دوسری طرف اپنے حقوق کو پورے طور پر ادا کرے، تیسری طرف اللہ کے بندوں کے حقوق کو پورے طور سے ادا کرے، وہ ہے حقیقتاً انسان. جس ایسپیکٹ میں بھی کمی ہے اور جتنی بھی کمی ہے اتنا ہی نقصان. میں نے ابھی چند روز ہوئے کسی جلسے کے اندر میئر بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں میونسپیلٹی سے. میں نے اشارہ کیا جیسے آج ہماری بہنیں بڑی خفا ہو جائیں گی، ہمارے بھائی بھی خفا ہو جائیں گے کہ یہ مولانا عبدالعلیم صاحب تو بڑے ہی آبدار اور بڑے ہی سخت قسم کے آدمی واقع ہوئے ہیں. ہم نے تو نام رکھا تھا آزاد اسٹڈی گروپ، مگر آج آزاد اسٹڈی گروپ سخت قسم کے آدمی واقع ہوئے ہیں. ہم نے تو نام رکھا تھا آزاد اسٹڈی گروپ، مگر آج آزاد اسٹڈی گروپ کے اندر بھی پابندی کا سبق لیا جا رہا ہے. ہم کو سمجھتے تھے کہ ہم آزاد ہیں، جو چاہے تو کرے، جو چاہے تو کرے، مگر میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت صاحب آزاد ہے. یقیناً آزاد، اور خدا تمہیں آزاد بنائے، خدا تمہیں آزاد بنائے. اللہ تمہاری آزادی کو قائم رکھے. کس چیز سے آزاد بنائے؟ غیر خدا کی فرما برداری سے آزاد بنائے. نفس کی غلام، قرآن سے آزاد نہ بن جانا. نفس سے آزاد بنو، شیطان سے آزاد بنو. یہ فیشن کی زنجیریں جو تمہارے پیروں میں پڑی ہوئی ہیں ان کو پہلے توڑو. اپنے اسٹیٹس کو سمجھو کہ تم دنیا کی تقلید کرنے کے لیے نہیں بنے. دنیا اس لیے بنی ہے کہ تمہاری تقلید کرے. تم دنیا انسانیت کے ماڈل بن کر دنیا میں آئے ہو کہ ہم نمونہ ہیں. آؤ آؤ ہم کو دیکھو اور ہم سے سبق لو کہ انسان کسے کہتے ہیں. آج تم یورپ اور ویسٹ کے دل دادا بنے جا رہے ہو. تم انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو چکے ہو. تم اپنے آپ کو حقیر اور ذلیل سمجھنے لگے ہو. یارو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم ذلیل نہیں ہو، تم حقیر نہیں ہو. تم تو بڑے ہو، تم بڑے باپ کے بیٹے ہو، تم بڑے دادا کے پوتے ہو، تم بڑے خاندان کے آدمی ہو، تم بڑی قوم کے فرد ہو. تم اس قوم کے فرد ہو کہ جس قوم نے کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام دنیا کی قوتیں ایک ہو گئی ہیں، لیکن اس قوم نے کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا سوائے ایک خدا قدوس جل جلالہ و عظم والو کے. تم اس قوم کے سپاہی ہو جس کو پتھروں کے لالچ دے کر نہیں خریدا جا سکا. تم اس قوم کے سپاہی ہو جس کو سونے کے لالچ سے خریدا نہیں جا سکا، ہیرے اور جواہرات کے لالچ سے خریدا نہیں جا سکا. تم اس قوم کے فرد ہو کہ جس نے ہمیشہ اونچے کو دیکھا ہے، نیچے کی طرف نظر نہیں کی ہے. اپنے سے نیچے کے سامنے اسے سر نہیں جھکایا، اپنے سے اونچے کے سامنے سر جھکایا ہے. اور وہ اونچا کون ہے؟ تمہارا رب العالمین ہے جل جلالہ و عظم والو. تم اس قوم کے سپاہی ہو کہ جس قوم کے سپاہی آپس میں ایک جان ہو کر رہا کرتے ہیں، ان میں رنگ اور نسل کا امتیاز نہیں ہوا کرتا. یہ کوکن کا رہنے والا ہے اور یہ مہاراشٹر کا رہنے والا ہے، یہ دکن کا رہنے والا ہے اور یہ پورب کا بسنے والا ہے، یہ پنجاب کا ہے اور یہ مدراس کا ہے، یہ سورتی ہے اور یہ نیمن ہے، یہ عرب ہے اور یہ فارسی ہے، یہ ملائی ہے اور یہ چینی ہے. تمہارے آقا تمہارے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. کسی عرب کو کسی عجمی کے اوپر کوئی بزرگی حاصل نہیں اور کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی بزرگی حاصل نہیں. کلکم من آدم و آدم من تراب. تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. اے مٹی سے پیدا ہونے والے انسان،
تو غرور کے سر کو مت اٹھاؤ، اللہ کے سامنے بندگی کے سر کو اٹھاؤ۔ تمہاری کیفیت کیا ہے، تمہارا کیریکٹر کیا ہے؟ ایک طرف میں نے تم کو خدا کے دربار میں تمہارا جو کیریکٹر ہونا چاہیے وہ بتا دیا، دوسری طرف تم کو تمہارے سامنے تمہارے لیے جو تمہارا کیریکٹر ہونا چاہیے وہ بتا دیا کہ اللہ کے احکام کے سامنے سر جھکاؤ، اپنے نفس کے احکام میں کے سامنے سر نہ جھکاؤ، کھاؤ بھی پیو بھی نکاح بھی کرو، بیوی بھی کرو، بچے بھی لاؤ، سب کچھ کیے جاؤ، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا ہوا رہے۔ مسلم ہوتے کیسے ہیں، انسان ہوتے کیسے ہیں؟ دوسروں کے ساتھ تمہارا کیا کیریکٹر؟ قرآن فرماتا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ تمہارا کیریکٹر کیا؟ تمہارا کیریکٹر کیا؟ کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم آئینے میں اپنی تصویر کو دیکھ لو اور تصویر دیکھ کر یہ معلوم کر لو کہ واقعتاً ہمارے اندر مسلمان کا کیریکٹر پایا جاتا ہے یا غیر مسلم کا، ہم میں انسانیت کا کیریکٹر پایا جاتا ہے یا پتھر کا، ہم میں درختوں کا کیریکٹر پایا جاتا ہے یا جانوروں کا، کیا ہے ہمارا کیریکٹر؟ تصویر دیکھ لو اپنی۔ آؤ تصویر دکھاتا ہوں تمہیں مسلمان کی۔ سب سے پہلے تصویر دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ کیا حالت ہے میرے پیارے محبوب کی؟ خاموش خاموش بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، کیا خرافات۔ میاں ذرا انسانیت سیکھو، اللہ کا کلام جب سن رہے ہو ادھر توجہ رکھو، دوسری طرف توجہ کرنے کی کیا مانی؟ یہ کیا مانی کہ ذرا سا دن کا اچھلا اور آپ سیکھیے۔ درود پڑھو بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ قدر حسنہ وجمالہ وکمالہ وجودہ ونمالہ وعلی آلہ علی، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ بلند آواز سے سب درود شریف پڑھو۔ کیا بے ہوش ہو گیا ہے فقط؟ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ میاں آپ لوگ بیٹھ جائیے، تمہیں کب تمیز آئے گی بات کے سننے کی؟ اگر کوئی آدمی اللہ کی یاد بے ہوش ہو گیا ہو جانے دو، اسی طرح ہوا کرتے ہیں اللہ والوں کو بیان میں دو۔ ہاں بیٹھو، کیوں بیٹھو؟ بیٹھ جاؤ اپنے مقام کے اوپر، چلنا چلو۔ پڑھیے بلند آواز سے درود شریف، مضمون کو خراب کر دیتے ہیں۔ ہمارے مجموعے 85 دفعہ لوگ بے ہوش ہو جایا کرتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتی۔ میاں اللہ والوں کے جلسوں میں، اللہ والوں کے جلسے میں کسی کا بے ہوش کیا مانی؟ لوگوں کی جانیں نکل گئی ہیں اللہ کا نام سنتے سنتے، اور کسی نے ادھر ادھر نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ سبق سنا رہا ہوں تم کو خدا کے سامنے سر جھکانے کا، تم یہاں بھی غیروں کی طرف توجہ کر رہے ہو کہ فلانا بے ہوش ہو گیا، فلانا گر گیا، ہو گیا ہو جا۔ اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد کے اندر جو دیوانہ ہوتا ہے اسے دیوانہ ہونے دو۔ میرے آقا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے مجمع عام کے اندر لاکھوں بہت سے آدمی چیخ مارتے بے ہوش نہیں ہوتے، بلکہ جان تسلیم کر دیتے خدا کو، اور لوگ اللہ کی یاد میں مشغول۔ یہ رسول کا دربار۔ آج آپ تھیٹر میں نہیں بیٹھے ہیں، سنیما میں نہیں بیٹھے ہیں، یہاں سنیما نہیں ہو رہا، یہاں آپ کو آپ کی تصویر دکھائی جا رہی ہے۔ بتا رہا تھا تم کو کہ اسلام کا کیریکٹر کیا ہے، غیروں کے ساتھ تمہارے تعلقات کیا ہونے چاہیے، دوسرے انسانوں کے ساتھ تمہارے کیریکٹر کی کیا صورت ہونی چاہیے۔ ایک دو واقعے بتاؤں گا اور اسی پر بیان کو ختم کر دوں گا۔ احد کا میدان ہے، لڑائی ہو رہی ہے، ایک شخص کا بھائی ہے، سگا بھائی گر گیا، زخمی ہو کر گر گیا۔ یہ بھائی پانی کا جام لیے ہوئے دوڑتا ہے کہ پیارے بھائی کو جا کر آخری وقت کے اندر پانی کا قطرہ اس کے گلے میں ڈال دے۔ قریب آتا ہے بھائی کے، دم تو رہا ہے، جان نکل رہی ہے، وہ پیالہ لیے ہوئے آیا ہے، برتن لیے ہوئے آیا ہے پانی کا کہ بھائی کے منہ میں پانی ڈالے۔ بھائی آنکھ کھولتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا بھائی مجھے پانی پلانا چاہتا۔ صورت دیکھ کر بھائی کی کہتا ہے کہ عزیز مجھے پانی پلانے آیا ہے اس لیے کہ میں تیرا بھائی ہوں، مجھ سے پہلے میرا فلانا دوست فلانا مسلمان وہ مجھ سے پہلے زخمی ہو کر گرا، اتنی دیر میں کہ میں پانی پیوں گا ایسا نہ ہو کہ اس کا دم نکل جائے، پہلے اس کو جا کر پانی پلا دے پھر میں پانی پیوں گا۔ ہے یہ کیریکٹر آپ میں؟ دوسرے کو پانی پلانے کے لیے جاتا ہے، آنکھ کھولتا ہے، دیکھتا ہے کہ کوئی پانی پلانا چاہتا ہے، کہتا بھائی یہ فلانا آدمی جو میرے پہلے میں پڑا ہوا ہے
یہ مجھ سے پہلے گرا ہے زخمی ہو کر، ممکن ہے اتنی دیر میں کہ تو مجھے پانی پلائے، اس کا دم نہ نکل جائے، پہلے اس کو پانی پلا دے پھر مجھے پلانا۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ آج میرا کیریکٹر کیا ہے کہ یہ گاہک فلانے کی دکان پر کیوں چلا گیا، میری دکان پر آنا چاہیے تھا تاکہ یہ پیسے مجھ کو مل جاتے، یہ بنگلہ اس کو کیوں مل گیا مجھ کو مل جاتا، یہ موٹر اس کو کیوں مل گئی مجھے مل جاتی، یہ دولت اس کے پاس کیوں چلی گئی میرے پاس چلی جاتی، اور یہ دوسرا قوم میرا سگا بھائی ہے کہ اس کا گلا کاٹنے کے لیے میں تیار، اس کا خون چوسنے کے لیے میں تیار۔ آج یہ ہے میری تصویر اور کل یہ تھی میری تصویر، اب تم ہی بتا دو کہ انسانیت کی تصویر کون سی ہے، آیا وہ ہے یا یہ ہے، یہ تم فیصلہ کر لو، میں کچھ نہیں بولتا ہوں۔ میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں مسجد مبارک میں، مغرب کی نماز کا عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہے، باہر سے مہمان آیا ہوا ہے دین کو سیکھنے کے لیے، امتحان کرنے کے لیے، حالات کا معائنہ کرنے کے لیے، ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے، مسلمان نہیں ہوا ہے، مہمان ہے باہر کا آیا۔ ذرا غور کرنا، مہمان حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت بلال کو بلاتے ہیں، ان سے فرماتے ہیں کہ اے بلال، چپکے سے فرماتے ہیں ذرا جاؤ اور خبر لاؤ، گھر میں کچھ کھانے کو ہو تو مہمان کو لے جاؤ، مہمان کو کھانا کھلاؤ، مہمان کو کھانا کھلا دو۔ چپکے سے بلال کے کان میں کہا۔ بلال گھر پہنچے، ایک بیوی صاحبہ کے یہاں جاتے ہیں، پوچھتے ہیں سرکار نے فرمایا ہے مہمان آیا ہے کچھ کھانا ہے؟ بیوی کہتی ہیں کہ آج تمام دن ہو گیا چولہا نہیں سلگاؤ، سوکھی کھجورے بھی ہمارے پاس نہیں ہے، سوکھی روٹی کے ٹکڑے بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بیوی کے یہاں جاتے ہیں یہی حال، تیسری بیوی کے یہاں جاتے ہیں یہی حال، سب جگہ پوچھا، سب گھروں میں دریافت کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی گھر میں اسے چولہا نہ سلگا تھا، کھانا نہ پکا تھا، تمام دن کا فاقہ تھا۔ بلال آتے ہیں، چپکے سے کان میں سرکار کے کہہ دیتے ہیں کہ حضور کسی گھر میں آج کچھ کھانا نہیں۔ محبوب جہاں خاموش ہو گئے۔ ایک انصاری صحابی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اندازے سے پہچانا کہ حضور نے بلال کو بھیجا تھا، مہمان آیا ہے، مہمان کو کھانے کی فکر ہے، معلوم ہوتا ہے اگر گھر میں کھانا ہوتا محبوب جہاں کے تو ضرور ان کو کھانے کے لیے بھیجا جاتا، نہیں بھیجا گیا ہے، معلوم ہوتا ہے کھانا نہ ہوگا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کا مہمان اگر مجھے عطا ہو جائے تو میں اپنے گھر لے جاؤں اور اپنے گھر لے جا کر ان کو مہمان بناؤں۔ سبحان اللہ۔ محبوب جہاں مسرت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ لے جاؤ۔ مہمان کو لے کر گھر پہنچے، بیوی انتظار میں بیٹھی تھی، فرماتی ہے کہ کہاں رہ گئے تھے؟ کھانے کے لیے انتظار کر رہی ہوں، صبح سے آج شام تک کھانے کی کوئی فکر نہیں کی، صبح بھی ہم نے کھانا نہیں کھایا، دن بھر بھوکے ہیں، بچے رو رہے تھے، میں نے پوس سے تھوڑے سے جو منگائے اور ان جو کا دلیا بنایا، وہ تھوڑا سا ہے، اگر بچوں کو کھلا دیتی تو آپ بھوکے رہ جاتے، میں نے اسی لیے بچوں کو ابھی بہلایا ہے کہ اب سب بیٹھ کر جلدی سے کھانا کھائیں، وہ تھوڑا سا جو کا حریرہ جو بنایا ہے اس کو کھا کر سو جائیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جناب میں تو محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ، گھر میں کھانے کو نہیں اور آپ مہمان کو لے کر آئے۔ فرماتے ہیں کچھ نہیں، بچوں کو چمکار کر سلا دو، ذرا بتی کو بجھا دو، اندھیرا ہو جائے گا، وہ سمجھیں گے رات زیادہ ہو گئی ہے، جلدی سے بچے سو جائیں گے، اس کے بعد بتی جلانا، کھانا نکالنا، مہمان کو کھلانا ہے، مہمان ہے محمد رسول اللہ کا، مہمان ہے محمد رسول اللہ کا۔ بچوں کو سلا دیا جاتا ہے، بتی گل کر دی جاتی ہے، جب بچے سو جاتے ہیں وہی دلیا نکالا جاتا ہے، وہی حریرہ جو کا نکالا جاتا ہے پیالے میں۔ فرماتے دیکھو میں مہمان کے سامنے لے کر جاتا ہوں اور مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا سنت ہے سرکار کی۔